اب میں گزارش کروں گا علی عزیر ڈوگر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے والد صاحب کی یادوں کو ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ضیاء اللہ نقشبندی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کا اہتمام کیا. ارشاد عارف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور والد صاحب کی یاد میں یہ تقریب منعقد کی گئی، اور آپ سب دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں. دیکھیں جی، والدین سے ہر کسی کو پیار ہوتا ہے، ہر بچے کو اپنے والدین سے پیار ہوتا ہے، اور یقیناً ہمیں بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے والد صاحب دیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ بھی عطا فرمائی اور دنیا کی سمجھ بھی عطا فرمائی، اور جنہوں نے ایک بڑی اچھی اور بھرپور زندگی گزاری. ابو کی یادیں بیان کرنے لگیں تو بہت ہی یادیں ہیں، اور یہ یادیں انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گی. تو وہ تو بات لمبی ہو جائے گی. مختصر یہ ہے کہ اگر میں تھوڑا سا الامین کے حوالے سے جو انہوں نے لکھا اس کا تھوڑا سا اگر میں بیک گراؤنڈ بتاؤں، کیونکہ میں ان کے قریب زیادہ رہتا تھا، تو جب وہ لکھتے تھے اور جو دوسری گفتگو وغیرہ ہوتی تھی تو مجھے تھوڑا بہت علم ہو جاتا تھا. والد صاحب نے کتابیں تو کئی لکھی، لیکن کبھی انہوں نے اتنی توجہ اور اتنے فوکس کے ساتھ کوئی کتاب نہیں لکھی جتنی انہوں نے الامین لکھی. ایک دفعہ ابو نے ذکر کیا کہ یہ جو سیرت کا جو موضوع ہے یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کے اوپر لکھنے کے لیے آدمی کو بہت گہرا جانا پڑتا ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ آدمی چلتے پھرتے لکھ لے. اور مجھے یاد ہے جب انہوں نے اس پر لکھنا شروع کیا تو وہ سارا دن کمرے میں ہی بیٹھے رہتے تھے، کتابوں کا ان کے ارد گرد ڈھیر ہوتا تھا، لکھتے رہتے تھے. بلکہ کئی کتابیں انڈیا سے بھی منگوائیں. ایک کتاب سری نگر کی ایک لائبریری میں تھی، وہاں سے منگوائی، اور بڑی مشکل سے وہ یہاں سے پہنچی، اور سب کتابوں کا مطالعہ کیا، ایویڈنس جو بھی وہ بہتر جانتے ہیں، ہمارا تو اتنا علم نہیں ہے. تو پھر کمپیریزن کیا کہ یہ اس مصنف نے یہ کہا ہے اس واقعے کے بارے میں، اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ کہا ہے، کون سی بات زیادہ بہتر ہے یا زیادہ مستند ہے. اور اس دوران والد صاحب میرا خیال ہے کہ میرے بڑے بھائی کی برات کے علاوہ کسی بندے کی برات کے ساتھ نہیں گئے. اگر کسی شادی پہ گئے ہیں تو بس سلامی دے کے آ گئے ہیں، کھانا نہیں کھایا. مطلب انہوں نے اتنا اس کام میں ڈوب گئے. اور سفر نامے انہوں نے 5 لکھے تھے، پہلے لکھے تھے، اور اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں لکھی. لیکن آہستہ آہستہ جب الامین مکمل ہو گئی تو انہوں نے پھر بچوں کی الامین شروع کر لی. اور یہ بھی ہے کہ الامین کا بنگالی زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اور اس کا انگلش زبان میں جو ہے وہ بھی ترجمہ ہو چکا ہے. وہ اس کی پروف ریڈنگ وغیرہ ساری مکمل ہے، انشاءاللہ جلد شائع ہو جائے گا. پھر انہوں نے، اور کسی نے بھی، اگر کسی بھی انسٹیٹیوٹ نے انہیں کہا ہے، چاہے وہ انگلینڈ میں ہے یا ڈھاکہ میں ہے یا کہیں سے بھی کوئی آیا ہے کہ جی ہم اس کو شائع کرنا چاہتے ہیں، تو پبلشر ہونے کے باوجود انہوں نے الامین کے حوالے سے انہیں کہا جی ہاں جی کریں جی. کوئی اس پہ وہ نہیں رکھی کہ جی کوئی رائٹس یہ وہ. پاکستان کے باہر جس نے بھی شائع کرنی چاہیے انہوں نے کہا جی کریں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی توفیق دی. یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے والد صاحب نے اس موضوع پہ لکھا اور قرآن پاک کی کا ترجمہ بھی کیا، تفسیر بھی کی. اور اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کا والد جو ہے وہ قرآن و سنت کے حوالے سے، لکھنے کے حوالے سے اس کی پہچان ہو. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور بس اب آپ احباب سے یہی گزارش ہے کہ
کسی کو کسی والے سے بھی ان سے کوئی تکلیف پہنچی ہو یا کوئی رنج پہنچا ہو تو انہیں معاف فرمائیں اور ان کی بخشش کے لیے دعا کریں. اور ایک مرتبہ پھر میں ضیاء اللہ صاحب کا اور ارشاد عارف صاحب کا اور شعیب بن عزیز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ جی.